کل تمام پاکستان جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کی خبر سے حیران پریشان رہ گیا، لیکن ہم ماضی کے معاملات کو کیوں بھول جاتے ہیں یہ چیز سمجھ سے باہر ہے۔ شاید ہماری میموریز تھوڑی سی کمزور ہیں۔ 1951 میں جنرل اکبر خان نے منتخب پاکستان کے منتخب وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ملٹری کارپ میں ڈی سیٹ کرنے کا پلان بنا لیا۔ یہ پاکستان بننے کے 4 سال بعد کے چیف آف جنرل آرمی سٹاف تھے۔ یہ کشمیر کے محاذ پر لڑ رہے تھے، جس میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے یونائٹڈ نیشن کے انٹرفیئرنس سے جنگ کو رکوانے کی اور امن کی طرف جانے کی بات چیت شروع کی یا پلان بنا لیا۔ سیز فائر کا حکم دیتے ہی جنرل اکبر خان نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے خلاف نفرت پال لی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجی لڑ رہے تھے، جنگ جیتنے والے تھے، محاذ حاصل ہونے والا تھا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ امن کی طرف چلے گئے، مفاہمت کی طرف چلے گئے۔ جنرل اکبر خان نے اس معاملے میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی انیبلٹی اور انڈیسیزونیس یعنی ان کی فیصلہ نہ کرنے کی بروقت صلاحیت، اس کی کمزوری کی بنیاد پر جنرل اکبر خان نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ناقابل یا غیر صلاحیت کہتے ہوئے یا گردانتے ہوئے انہوں نے ملٹری کارپ کا فیصلہ کر لیا۔ 11 فوجی افسران کو اپنے ساتھ ملا کر وزیر اعظم لیاقت علی خان کے خلاف سازش بنائی۔ اس سازش کو جب ایگزیکیوٹ کرنے کا وقت آیا تو کسی مخبر نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے آفس میں یہ خبر کر دی کہ یہ پلان آپ کے خلاف تیار ہے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دفتر سے فوراً سے آرڈر آئے کہ جنرل اکبر خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا جائے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ جنرل اکبر خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ملٹری کارپ ناکام ہو گیا۔ یہ نام، یہ پیٹرن، یہ سیٹ ہو چکا تھا یا طے ہو چکا تھا۔ ٹھیک 7 سال کے بعد جنرل ایوب خان نے سکندر مرزا کے خلاف ملٹری کارپ کر دیا ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے، اور یہ ملٹری کارپ بہترین طریقے سے کامیاب ہو گیا کیونکہ ان کو ماضی کی غلطیوں کا پتہ تھا۔ جنرل پاکستان کے جنرل زیادہ تر جنگجو مائنڈ سیٹ کے ہیں اور ان کی ٹریننگ بہترین پروفیشنل لیول پر ہوتی ہے، ان لائک سویلین پرائم منسٹر اور سویلین مشینری۔ سکندر مرزا جو کہ ایک سویلین وزیر اعظم تھے، ان کی کیا غلطی تھی؟ ان کی غلطی تھی نرمی، کہ انہوں نے اپنے پالیسیز میں کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جنرل ایوب خان سے دوستی بڑھائی، اور دوستی بڑھانے کے بعد ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا، اور وہ بھی وقت سے 3 ہفتے پہلے۔ جنرل ایوب خان نے 2 وجوہات کی بنا پر سکندر مرزا کو اقتدار سے باہر کیا۔ ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہے اور ملک میں لا قانونیت ہے، اور دوسرے نمبر پر ملک کے جو قاضی تھے، سول عدالتیں تھیں، ان کا فیصلہ بھی آ گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ جنرل ایوب خان کا یہ فیصلہ کہ اقتدار سے پرائم منسٹر کو ہٹانا یہ وقت کی اہم ضرورت تھی۔ 1970 میں جنرل یحییٰ خان نے وہی طریقہ کار استعمال کیا جو جنرل ایوب خان نے استعمال کیا تھا۔ بیرونی عہدیداروں سے، امریکی عہدیداروں سے ملاقاتوں کے، راہ و رسم کے بڑے شوقین تھے۔ جنرل یحییٰ خان کسی بھی سیاسی پارٹی کو یا سیاستدان کو یا سول سیاستدانوں کو یا دیسی سیاستدانوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ سیاستدان الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آ جائیں، قانون بنا لیں، آئین بنا لیں، لیکن آئین کی منظوری وہ خود ہی دیں گے۔ جنرل یحییٰ خان نے اپنے انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر کو کچھ فنڈز بھی دیے کہ یہ مخالفین میں تقسیم کر دیے جائیں، مطلب بھٹو کے مخالفین کو یہ فنڈز تقسیم کر دیے جائیں تاکہ وہ الیکشن جیت نہ سکیں۔ بہرحال ایک انکوائری کے بعد یہ فنڈ اس انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر نے ملکی خزانے میں واپس جمع کروا دیے۔ جنرل یحییٰ خان نے امریکہ میں ہنری کسنجر کو، مطلب واشنگٹن میں امریکی عہدیدار کو بتایا کہ میں سیاسی الیکشن کروا رہا ہوں جس سے مختلف پارٹیز پارلیمنٹ میں آ جائیں گی، لیکن میں اس قابل ہوں یا یہ اہلیت رکھتا ہوں کہ میں ان تمام سیاستدانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا۔ DGISI جنرل اکبر خان کا کہنا تھا، We will not let these bastards rule this country. کہ بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو سب میں سے فرما بردار اور ایک اچھا شخص جانتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا۔ دونوں کی دوستی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اقتدار کے خوف میں دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور 1977 میں ضیاء الحق بھٹو کو اقتدار سے باہر کرنے میں بآسانی کامیاب ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو اقتدار سے باہر کرنے کی جو وجوہات بتائیں، وہ یہی کہتا رہا کہ ملک کی الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے، ملک کی معیشت ٹھیک نہیں چل رہی، اور پھر مذہب کا استعمال کر کے بھٹو کو لادین کہہ کر جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو اقتدار سے باہر کر دیا۔
تھے اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ تو اگر پہلا نعرہ بھٹو نے لگا دیا تھا، اسلام کو بیچنا شروع کر دیا تھا عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا اپنے اقتدار کے لیے، تو اسلام ہی معیشت کیوں نہیں ہے اور اسلام ہی سیاست کیوں نہیں ہے؟ تو بہرحال جنرل ضیاء الحق نے اسلام کا نام لے کر بھٹو کو لادین کہہ کر اقتدار سے باہر کر دیا۔ نواز شریف کارگل کی جنگ میں ایک مفاہمتی پالیسی کی طرف جا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کارگل جنگ کو روک کر بھارت کے ساتھ تجارتی اور مفاہمتی تعلقات قائم کیے جائیں۔ وہ اس بات پر زور دے رہے تھے، لیکن مشرف کا کہنا تھا کہ ہم جنگ جیتنے والے تھے، محاذوں پر مصروف تھے، بڑی اچیومنٹ کرنے جا رہے تھے، لیکن نواز شریف اس جنگ کو روکنے کے لیے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات یا دوستانہ تعلقات کے حامی تھے۔ اس پالیسی کی بنیاد پر مشرف اور نواز شریف میں دشمنی پیدا ہو گئی۔ نواز شریف نے سری لنکا سے مشرف کے دورے سے واپسی پر اس کے جہاز کو پاکستان کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے سے روکا اور عملے کو حکم دیا کہ ایئرپورٹس کی لائٹس کو بند کر دیا جائے۔ بہرحال عملہ مشرف کے ساتھ مخلص تھا، انہوں نے باحفاظت مشرف کے طیارے کو پاکستان میں لینڈ کروا لیا۔ مشرف نے پاکستان میں ایئرپورٹ پر اترتے ہی نواز شریف کی گرفتاری کے حکم دے دیے۔ نواز شریف ایک ہمسایہ ترقی یافتہ اسلامی ملک میں شفٹ ہو گئے اور وہاں رہ کر ہنسی خوشی اور بے فکری اور خوشکن زندگی گزارنے لگے۔ مشرف کے اس اقدام پر کسی بھی شخص کو یا کسی بھی عدالت کو اعتراض نہیں ہوا یا کوئی بھی سزا یا فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ لیکن 2007 میں کیا ہوا؟ 2007 میں جنرل مشرف نے پاکستان کے آئین کو منسوخ کرنے کے آرڈر جاری کیے اور عدالتی نظام کو ریفارم کرنے کے آرڈر دیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ججز نیا اوتھ لیں، نیا حلف لیں، ملک کے آئین کو منسوخ کر دیا جائے، کیونکہ ان کی نظر میں آئین میں یا عدالتوں میں کوئی انصاف نہیں تھا، کوئی اسٹیبلٹی نہیں تھی۔ بہرحال اب عدالتیں، سول عدالتیں اور قاضی جاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کی منسوخی کھلم کھلا آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہے۔ مشرف بھی عدالت کی سزا یا قاضیوں کی اس سزا سے بچنے کے لیے ایک ہمسایہ ترقی یافتہ اسلامی ملک میں شفٹ ہو گئے اور وہاں پر ہنسی خوشی اور پرسکون زندگی گزارنے لگے اور اپنی وفات تک وہیں رہے، اور اس طرح وہ پاکستان کے قاضیوں کے فیصلے یا عدالت سے بچ گئے۔ 2012 کی کہانی بہت مزے کی ہے۔ اب ماضی کی طرح جس طرح ضیاء الحق نے پورے ملک میں امریکہ کے کہنے پر یا جہادی تیار کرنے کے لیے مدرسوں کا ایک نیٹ ورک بچھا دیا تھا جس سے وہ جہادی تیار کر کے افغانستان بھیج رہا تھا، بھٹو کو لادین کہہ رہا تھا اور تمام عوام کو اسلام اور دین کا استعمال کر کے اپنے اقتدار کو مضبوط کر رہا تھا۔ جنرل ضیاء الحق سے ملتی جلتی گیم تھی، لیکن شکل و صورت میں تھوڑی سی مختلف تھی۔ نواز شریف کا دورہ اقتدار تھا، اس کو اقتدار سے کیسے ہٹایا جائے۔ ملک میں لا قانونیت اور معیشت کا درم برم ہونا تو پرانی بات ہو چکی تھی، لہٰذا نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے یا حکومت کو مشکل میں ڈالنے کے لیے مذہب کا استعمال کیا گیا، مگر ایک نئے طریقے سے۔ ایک مذہبی فرقے کے مدرسے کے چند لوگوں کو اٹھا کر عاشقان رسول کے گروہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کو عاشقان رسول کہہ کر ان کو فیض آباد احتجاج کے لیے بھیجا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ حکومت فاسق ہے، حکومت منافق ہے، حکومت لادین ہے، حکومت بے اسلام ہے، یا حکومت گستاخ ہے۔ تو ان جذبات سے بھرے عاشقان رسول نے اسلام آباد کا رخ کیا۔ شہر کافی دنوں تک اور شہر کے لوگ کافی دنوں تک باہر نکلنے سے ڈرتے رہے۔ حکومت بے بس تھی، ڈری ہوئی تھی، بالکل اس طرح جس طرح پاکستان کے سیاسی لیڈران منافقت کی وجہ سے یا واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے مختلف جتھوں اور گروہوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے آ رہے تھے۔ اسی طریقے سے نون لیگ بلیک میل ہوئی۔ انہوں نے پروٹیسٹر کو ہٹانے کے لیے فورس کا استعمال تو کیا، مگر محدود پیمانے پر، کوئی واضح پالیسی بنائے بغیر جنرل فیض حمید اس دھرنے میں کود پڑے۔ اب جنرل فیض حمید سیاسی آدمی نہیں تھے، بلکہ آرمی کے ایک ایکٹنگ جنرل تھے، ISI کے چیف تھے۔ جنرل فیض حمید نے ان عاشقان رسول اور حکومت کے درمیان ایک دوستانہ یا مفاہمت کا ایگریمنٹ کروا دیا۔ اب حکومت تو کوئی واضح پالیسی ایکشن لینے میں ناکام رہی، لیکن ایک فوجی جرنیل کے اندر کودنے سے دونوں میں دوستی ہو گئی۔ لیکن عاشقان رسول کا مطالبہ تھا کہ آپ کا جو قانونی وزیر ہے، جس نے آئین کے آرٹیکل 295 میں شاید کوئی تبدیلی کی ہے، وہ بھی گستاخ ہے۔ تو PML نون نے، مطلب نواز شریف کی حکومت نے، ملک کے قانون کے وزیر کو ہی عہدے سے ہٹا دیا۔ لیکن ایک اور جنرل اس دھرنے میں آئے۔ اب ان کا کردار کیا تھا، سنیے۔ یہ تھے ڈائریکٹر جنرل آف پنجاب رینجرز،
मेजर जनरल अजहर नवीद हयात। इनका काम ये था कि ये एक बैग अपने साथ लेकर आए जिसमें 1000 रुपए के नोटों के लिफाफे थे। उन लिफाफों को उन्होंने आशिकान रसूल में तकसीम करना शुरू कर दिया। उन्होंने आशिकान रसूल को मुखातिब करके कहा, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है, शायद इसमें पैसे ख़त्म हो चुके हैं, एक और बैग भी है जो पैसों से भरा हुआ है, उसमें से भी आपको पैसे तकसीम किए जाएंगे ताकि आपकी जेबें अगर खाली हैं तो आपको घर जाने का किराया मुयस्सर हो सके। सर ये हम कर नहीं आपकी तरफ चले, ये हमारी तरफ से। क्या हम आपके साथ नहीं है? गुड गिफ्ट। क्या हम आपके साथ नहीं है? आप नहीं बोल। इसमें कितने पैसे हैं? 1000। हाँ ये देखिए हमारे बच्चों की बात है। उन्होंने ना ऊपर जो बैठे हुए ना उन्होंने खुद को अवाम को आपस में लड़ा के ना ये सुन कितने अकल की बात है। हमारे ये सारे इंशाल्लाह सारे छुड़वाएंगे। वो उधर हमको दीजिएगा। ये वो हैं जो कि अभी हमें एक थाने से हमने निकाले हैं, कुछ थोड़े और भी दूसरे। हम इस बहस में नहीं जाते कि ये अवाम का पैसा था या किसी और ज़रिए से हासिल किया गया पैसा। तो बहरहाल जनरल फैज़ हमीद की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। 25 दिसंबर 2010 को जनरल फैज़ हमीद को सज़ा दे दी गई। उनका कोर्ट मार्शल हुआ। उनको सज़ा जिन बुनियादों पर दी गई वो 4 वजूहात थी। एक ये कि आपने सियासत में मुदाखलत की है, दूसरा ये कि आपने प्रॉपर्टी डेवलपर्स के ज़रिए या लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया है, तीसरे नंबर पर आपने पाकिस्तान आर्मी एक्ट के कुछ राज अफशा किए हैं, और चौथे नंबर पर ये कि 9 मई का वाक़या जो पाकिस्तान में हुआ था, पीटीआई के सपोर्टर्स ने किया था, उनमें जनरल फैज़ हमीद की मुदाखलत को साबित करके उनको सज़ा दी गई। ये सज़ा 14 साल कैद बा मुशक्कत है। लेकिन इस सज़ा के बाद कुछ सवालात बरकरार रहते हैं। क्या सिर्फ जनरल फैज़ हमीद ही वो शख्स हैं जिन्होंने माजी में या पाकिस्तान की तारीख़ में मज़हब का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दंगे फसाद करवाए या इंतशार फैलाया या मुल्क की सियासत में मुदाखलत की? क्या ऐसा कोई और शख्स पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद नहीं है? ये सवालात बरकरार रहेंगे, लेकिन मेरी राय में पाकिस्तान को सही डायरेक्शन देने के लिए एक वाज़िया जदीद मुआशी पॉलिसी और सेकुलर निज़ाम की ज़रूरत है।